السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اکیلا محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور آپ حضرت خدیجہ کے بعد اپنے چاچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ایک ساتھ دو عزیزوں کا اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ ماں کے بنا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے کوئی نہ تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے جب آپ کو اس قدر اکیلا محسوس کیا اور بچوں کی طرف دیکھا تو آپ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کافی اکیلے رہتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ان کی پرورش ماں کے بنا ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ کو ایک شریک حیات یعنی پتنی کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا، کوئی رشتہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ حضرت خولہ نے کہا، آپ کو دو رشتے بتائیں۔ ایک رشتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بتایا اور دوسرا رشتہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کا بتایا تھا۔ بات آگے بڑھی اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ کچھ سمے بعد اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن حضور، میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح سے عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چاچا بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خط بھیجا، ابو بکر، بے شک تم میرے بھائی ہو لیکن سگے نہیں، ہم آپس میں دینی بھائی ہیں، ہر مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، اگر ہم سگے بھائی ہوتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے اور خود اپنی بیٹی عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا، جس میں 500 دینار مہر تیار ہوا اور بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار تھی، کیونکہ اس وقت کے ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت ہی کم عمر میں جوان دکھنے لگتی تھیں، تو حضرت عائشہ بھی جب وداعی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو چکی تھیں۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کی حیثیت سے رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک چیز کو، ہر چھوٹے چھوٹے کام کو بہت ہی باریکی سے نوٹ کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح پیش آیا کرتے ہیں، ہر چیز کا وہ حضرت عائشہ دیکھتی اور نوٹ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، حضرت عائشہ ان آیتوں کو پڑھتی تھی، ان کی تصحیح کرتی اور سمجھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ کا بہت بڑا رول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح ہونے کے بعد وہ مکہ میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر رہے تھے اور نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ کو بھی مدینہ بلوا لیا تھا، اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھی اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میں ایک بار بہت تیز بخار آ گیا جس سے میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچ گئے تھے۔
میں میری سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کی طرف لے آئی اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور گھر کے اندر انصار قبیلے کی بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے اس دن وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 9 سال کی تھی، کیونکہ اس سمے کے 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم اور ہوا کی اچھے خاص پاس کے جوان نظر آتی تھی اور شادی کے لائق ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھی، اور آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سے سب سے چھوٹی اور کم عمر کی تھی۔ باقی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھی یا پھر بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ اب بڑی بڑی عمر والی عورتیں اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہتی، اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیات زیادہ رہتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بات نہ ہو پاتی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے وہ یا تو طلاق شدہ تھے یا پھر بیوہ تھی، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو آپ سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکی کے ساتھ نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ کی سب سے بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ ان کے بعد اس کے امتی جب کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بہت نخرے اور لاڈ اٹھائے ہیں اور آپ کو بہت نازوں سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑی سبق ہے، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقی کو حسب اور نسب کا بہت علم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے نسب کے یہ علم بھی سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے شعر و شاعری کا بھی علم حاصل کیا ہے اور آپ عربک میں بہت ہی اچھی شعر و شاعری کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیقی کو خواب کی تعبیر یعنی سپنوں کا مطلب بتانے کا بھی علم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقی کے اندر ایک بہت ہی بڑا معاملہ سلجھانے والے ایک بہت ہی بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑا معاملہ الجھ جاتا، کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تھا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیقی اپنے دماغ سے اپنے علم ان مسئلوں پر چٹکیوں میں حل کر نکال لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقی نے اپنے والد سے اس عادت کو بہت ہی قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا کہ وہ کس طرح سے بڑے مسئلوں کو بھی آسانی سے سلجھا دیا کرتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر موجود تھی، اور جب نبی کے گھر آئی تو کیا ہی کہنا، جب نبی خطبہ دے رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سن رہی تھی، جب نبی صحابہ کو کوئی مسئلہ بتاتے تھے یا قرآن کی کوئی حدیث کا علم سکھاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سنا کرتی تھی۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔
یہی وجہ رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا علم اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں سے سب سے زیادہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ اگر کسی سے روایت ملتی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے تقریباً 2200 روایتیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کے پیغام سناتے تھے، جب کچھ ایسے مسائل بھی آ جاتے تھے جو ایک دم سے نہیں بتائے جا سکتے ہیں۔ اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بہت حیا کرتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا تو اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی اولاد عطا نہ کی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دماغ کھلا رہے اور آپ زیادہ مشہور نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو آدمی اور عورتوں کے وہ مسائل بھی سکھاتے تھے جن کو لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں، اور کم عمر کے ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مسائل سمجھنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی، اور جب اپنے اس مسائل کو سیکھ لیا تو آپ امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھاتی تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو میاں بیوی کے مسائل نہ سکھاتے تو نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تائب اور نہ کوئی ولی آج ہمیں وہ مسائل سکھا نہیں پاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھائے ہیں جو آدمی سے کہنے میں بھی شرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا وہ آپ امت کی تمام عورتوں کو، یہاں تک کہ آپ صحابیوں کو بھی علم دین سکھایا کرتی تھی۔ جب کسی مسئلے کو لے کر صحابہ میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ صحابہ اپنے مسئلے کا حل پانے کے لیے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مسئلوں کا حل نکال دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ آپ کے شاگرد ہو گئے تھے۔ بہت بڑے تابعی ابو سلام بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا کوئی عالم نہ دیکھا۔ کسی مسئلے کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رائے سے بہترین رائے میں نے نہیں دیکھی۔ اور قرآن کی کوئی بھی آیت کیوں اتری ہے، کس کے لیے اتری ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا علم بھی حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شادی سے پہلے انہیں خواب میں دیکھا کہ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں ایک لڑکی کو لپیٹ کر لے آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جب ان کے چہرہ ہٹایا تو کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو پورا کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہی تھا، کیونکہ اس نکاح میں اللہ کی حکمتیں بہت تھی۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔